السلام علیکم ناظرین، TNN ٹی وی کے نیوز بلیٹن کے ساتھ میں ہوں بشرا خان۔ سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائنز۔ پاکستان اور چین کے مابین مختلف شعبوں میں مفاہمت کی یادداشتوں پر دستخط۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا تھا کہ سی پیک کا دوسرا مرحلہ نئے ماڈل کے تحت آگے بڑھائیں گے۔ چین اور پاکستان ایک ایسے تعلق میں جڑے ہیں جو دنیا میں منفرد ہے۔ باجوڑ دھماکہ، JUI ورکرز کنونشن کا سیکیورٹی آرڈر جاری نہ ہونے کا انکشاف۔ JUI ورکرز کنونشن خودکش حملہ، جاں بحق افراد کی تعداد 46 ہو گئی۔ واقعے کی ابتدائی رپورٹ مرتب کر لی گئی، 3 افراد گرفتار۔ یقین ہے پاکستان کی معیشت بہت جلد مستحکم ہو جائے گی۔ وزیر خزانہ اسحاق ڈار کا کہنا ہے کہ پاکستان کی معیشت بلندیوں کی طرف جائے گی۔ دوستی اور ترقی کے فروغ میں بینک آف چائنا کا کردار اہم ہوگا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا بچی پر تشدد کا نوٹس، نگراں وزیر اعلیٰ سے رپورٹ طلب۔ جج کی اہلیہ کا گھریلو ملازمہ پر تشدد، مقدمے میں اقدام قتل کی دفعہ شامل۔ رضوانہ کی میڈیکل رپورٹ آنے کے بعد مقدمے میں مزید دفعات شامل کی گئیں۔ ملک کے بیشتر علاقوں میں گرمی کی آب و تاب برقرار رہے گی۔ دریائے ستلج میں نچلے درجے کا سیلاب، متعدد آبادیاں زیر آب آ گئیں۔ ماہ اگست کے پہلے ہفتے میں ملک بھر میں ہلکی اور تیز بارشوں کی پیشگوئی۔ کینیڈا کے شہر ٹورانٹو میں وقفے سے بارشوں کا سلسلہ جاری۔ دارالحکومت آٹوا میں طوفانی ہواؤں کے ساتھ شدید ژالہ باری اور بارش۔ ٹورانٹو شہر میں جاری بارشوں کا سلسلہ جمعے تک جاری رہنے کا امکان۔ کینیڈا میں مقیم بھارتی شہری کے انسانی اسمگلنگ میں ملوث ہونے کا انکشاف۔ بھارتی شہری کو امریکی عدالت کی جانب سے 5 سال قید کی سزا کا سامنا ہے۔ ملزم نے متعدد ہندوستانیوں کو کینیڈا سے امریکہ میں انسانی اسمگلنگ کی سہولت فراہم کی۔ کینیڈا اور امریکہ کے بارڈر پر لگی آگ کے سبب انخلا کے آرڈر جاری۔ جنگل کی آگ ریاست واشنگٹن سے برٹش کولمبیا تک پہنچ گئی۔ امریکی اور کینیڈین حکام کی جانب سے آگ پر قابو پانے کی کوششیں جاری۔ واشنگٹن DC میں طوفانی ہوائیں اور بارش، نظام زندگی متاثر۔ 80 میل فی گھنٹہ رفتار کی ہواؤں سے درخت جڑوں سے اکھڑ گئے۔ چین میں سمندری طوفان، شدید بارش اور لینڈ سلائیڈنگ۔ بیجنگ میں اسپورٹس ایونٹس منسوخ۔ ماسکو نیٹو کے ساتھ کسی بھی تصادم کے لیے تیار ہے۔ روسی صدر پیوتن کا کہنا ہے کہ یوکرین کے محاذ پر کوئی غیر معمولی تبدیلیاں نہیں ہوئی ہیں۔ افریقی اقدام ایک بنیاد ہو سکتا ہے جس پر امن قائم کیا جا سکتا ہے۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، اور اب شامل کریں گے خبروں کی تفصیل۔ 1.25 کروڑ کی آبادی پر مشتمل کراچی میٹروپولیٹن سٹی میں صحت کے حوالے سے ہسپتال تو بہت، لیکن فزیو تھراپی سینٹر نایاب ہیں۔ الحمدللہ ہم نے اس کمی کو پورا کرتے ہوئے گلستان جوہر میں زبیداس فزیو تھراپی سینٹر کا آغاز کر دیا ہے۔ Islamic Finance TV, the only TV channel of the fastest growing Islamic economy in the world and the prime mover of Islamic finance news. Follow us on our social media handles and watch our reports and educational program at www.islamicfinancetv.com. For advertisement, please contact us at islamicfinancetv@gmail.com. وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ پاک چین اقتصادی راہداری کا دوسرا مرحلہ نئے ماڈل کے تحت آگے بڑھائیں گے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ پاک چین اقتصادی راہداری کا دوسرا مرحلہ نئے ماڈل کے تحت آگے بڑھائیں گے۔ پاکستان اور چین کے درمیان مختلف شعبوں میں مفاہمت کی یادداشتوں پر دستخط کر دیے گئے۔ وزیر اعظم ہاؤس میں پاکستان اور چین کے درمیان مختلف شعبوں میں مفاہمت کی یادداشتوں پر دستخط کی تقریب ہوئی۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور نائب وزیر اعظم چین تقریب میں موجود تھے۔ اسلام آباد میں پاکستان اور چین کے درمیان مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا تھا کہ پاک چین اقتصادی راہداری کے 10 سال مکمل ہونے پر میں چین کے نائب وزیر اعظم کی پاکستان آمد پر شکر گزار ہوں۔ انہوں نے کہا کہ سی پیک کے 10 برس مکمل ہونے پر میں چینی مہمان نائب وزیر اعظم بی لائفنگ کی پاکستان آمد پر ان کا شکر گزار ہوں۔ آج سے 10 سال قبل سابق وزیر اعظم نواز شریف اور چینی صدر شی جن پنگ کے درمیان سی پیک کے معاہدے پر دستخط ہوئے تھے۔
اور اس معاہدے کی سیاسی خشک ہونے سے پہلے ہی اس پر عمل کا آغاز ہو گیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ 10 سال قبل سی پیک منصوبوں پر کام کا آغاز ہوا تھا۔ سی پیک کے تحت $25 ارب کی سرمایہ کاری کی گئی۔ پاکستان اور چین نے اس معاہدے پر 10 سال قبل دستخط کیے تھے۔ اس کی سیاہی سوکھنے سے قبل ہی اس پر عمل درآمد کا آغاز ہو گیا۔ شہباز شریف کا کہنا تھا کہ اس معاہدے کی بدولت آج ہم کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان میں شعبہ توانائی، روڈ، انفراسٹرکچر، پبلک ٹرانسپورٹ اور ہائیڈرل پاور سیکٹر میں $25 ارب سے زیادہ کی سرمایہ کاری آئی۔ کوئی شک نہیں کہ ہم سی پیک کے دوسرے مرحلے میں داخل ہو رہے ہیں۔ آج ہم نے کچھ اہم دستاویزات پر دستخط کیے ہیں جو دونوں ممالک کے درمیان اقتصادی تعاون میں مزید اضافے کا سبب بنیں گے۔ انہوں نے کہا کہ ہم سی پیک کا دوسرا مرحلہ نئے ماڈل کے تحت آگے بڑھائیں گے۔ یہ بزنس ٹو بزنس، سرمایہ کاری، زراعت اور آئی ٹی پر مرکوز ہوگا تاکہ چین کے تعاون سے پاکستان اپنی مصنوعات چینی حکومت کے معیار اور ضروریات کے مطابق برآمد کر سکے۔ شہباز شریف نے کہا کہ میں چین کے نائب وزیر اعظم کو بطور خصوصی سفیر پاکستان بھیجنے پر شی جن پنگ کا شکر گزار ہوں۔ اس سے دنیا کو یہ پیغام جائے گا کہ چین اور پاکستان ایک ایسے تعلقات میں جڑے ہوئے ہیں جو دنیا میں منفرد ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان اور چین کے درمیان یہ دوستی ہمیشہ برقرار رہے گی اور اس میں ہم کوئی رکاوٹ برداشت نہیں کریں گے۔ قبل ازیں پاکستان کے دورے پر آئے ہوئے چینی نائب وزیر اعظم ہی لائفنگ نے وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات کی۔ وزیر اعظم ہاؤس پہنچنے پر وزیر اعظم شہباز شریف نے مہمان نائب چینی وزیر اعظم ہی لائفنگ کا استقبال کیا اور کابینہ ارکان کا تعارف کروایا۔ بعد ازاں چینی وفد اور پاکستانی حکام کے درمیان وفود کی سطح کی ملاقاتیں ہوئیں جس کے بعد دونوں ممالک کے درمیان مختلف شعبوں میں مفاہمت کی یادداشتوں پر دستخط کی تقریب ہوئی۔ خیبر ایجنسی کے علاقے باجوڑ میں JUI فے کے ورکرز کنونشن میں خودکش دھماکے کے نتیجے میں جاں بحق افراد کی تعداد 46 ہو گئی اور 150 سے زائد افراد زخمی ہو گئے۔ واقعے کے بعد باجوڑ کی فضا سوگوار ہے اور ہر طرف غم کا سما ہے۔ خبر ایجنسی کے علاقے باجوڑ میں JUI فے کے ورکرز کنونشن میں خودکش دھماکے کے نتیجے میں جاں بحق افراد کی تعداد 46 ہو گئی اور 150 سے زائد افراد زخمی ہو گئے۔ واقعے کے بعد باجوڑ کی فضا سوگوار ہے اور ہر طرف غم کا سما ہے، جبکہ دوسری جانب خیبر پختونخوا حکومت نے باجوڑ دھماکے کی ابتدائی رپورٹ مرتب کر لی۔ ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر باجوڑ نذیر خان کے مطابق 3 مشکوک افراد کو حراست میں لیا گیا ہے، تفتیش جاری ہے۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق دھماکہ خیبر ایجنسی میں واقع علاقہ خار کے دبئی موڑ کے قریب ہوا جہاں JUI کا جلسہ جاری تھا۔ دھماکے کی اطلاع ملتے ہی پولیس اور امدادی ادارے جائے وقوع پر پہنچ گئے اور زخمیوں کو اسپتال منتقل کیا۔ IG خیبر پختونخوا اختر حیات خان نے تصدیق کی کہ باجوڑ دھماکہ خودکش تھا جس کے لیے حملہ آور پہلے سے آ کر بیٹھا تھا۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے IG خیبر پختونخوا نے ابتدائی معلومات کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ خطاب کے دوران حملہ آور نے اپنے آپ کو دھماکے سے اڑایا۔ انہوں نے مزید کہا کہ جائے وقوع سے جیو فینسنگ کا عمل شروع کر دیا گیا ہے۔ IG خیبر پختونخوا اختر حیات خان کا کہنا ہے کہ جائے وقوع سے شواہد اکٹھے کر کے DNA کے لیے بھجوا دیے جائے وقوع کی جیو فینسنگ بھی کی جا رہی ہے۔ بم ڈسپوزل یونٹ نے نمونے حاصل کر لیے۔ دھماکے میں 10 سے 12 کلو گرام بارودی مواد استعمال کیا گیا۔ انہوں نے بتایا کہ دھماکے والی جگہ اور اطراف سے CCTV فوٹیج بھی حاصل کر لی جس کی چھان بین کا عمل جاری ہے۔ فوٹیج کی مدد سے خودکش حملہ آور سے متعلق معلومات تلاش کرنے میں مصروف ہیں۔ IG نے کہا کہ انسدادی دہشت گردی ٹیم موقع پر تحقیقات میں مصروف ہے، واقعے میں ملوث تنظیموں خودکش کی نشاندہی کر رہے ہیں۔ امید ہے جلد تحقیقات میں پیش رفت ہوگی۔ اس ضمن میں DIG مالاکنڈ کا کہنا تھا کہ باجوڑ میں دھماکے سے متعلق معلومات جمع کر رہے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ دھماکے کے بعد قانون نافذ کرنے والے ادارے نے علاقے کو گھیرے میں لے لیا۔ ڈسٹرکٹ ایمرجنسی آفیسر باجوڑ سعد خان نے تصدیق کی کہ JUI تحصیل خار کے امیر مولانا ضیاء اللہ جان بھی جاں بحق ہو گئے۔ علاوہ ازیں JUI کی مرکزی قیادت نے حملے کی مذمت کرتے ہوئے انصار الاسلام کے کارکنوں سے زخمیوں کے لیے خون دینے کے لیے فوری طور پر اسپتال پہنچنے کی ہدایت کی ہے۔ جمعیت علماء اسلام فے کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے باجوڑ حملے پر شدید دکھ اور افسوس کا اظہار کرتے ہوئے وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ KPK سے انکوائری کا مطالبہ کیا ہے۔ مولانا فضل الرحمان نے JUI کے کارکنان سے پرامن رہنے کی تلقین کی۔ صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی نے باجوڑ میں دھماکے کی شدید مذمت کی اور جانوں کے ضیاع پر گہرے افسوس کا اظہار کیا۔ انہوں نے جاں بحق افراد کے اہل خانہ سے اظہار افسوس کیا اور دعائے مغفرت کی۔ صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی نے بروقت طبی امداد پہنچانے کی ضرورت پر زور دیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے باجوڑ میں حملے کی مذمت کرتے ہوئے قیمتی جانوں کے ضیاع پر گہرے دکھ کا اظہار کیا۔
انہوں نے کہا کہ سیاسی جماعتوں پر حملے سے واضح ہے کہ دشمن پاکستان میں جمہوری نظام کے خلاف ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ذمہ داران کی نشاندہی کر کے انہیں قرار واقعی سزا دی جائے گی۔ علاوہ ازیں وزیر اعظم شہباز شریف نے واقعے کی مکمل تحقیقات کر کے ذمہ داران کی نشاندہی کرنے کی ہدایت کی ہے۔ بینک آف چائنا اسلام آباد برانچ کی افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے کہا کہ پاکستان کے معاشی اشاریے بہتری کی طرف گامزن ہیں۔ یقین ہے کہ ملک کی معیشت بلندیوں کی طرف گامزن ہوگی۔ مزید جان لیتے ہیں اس رپورٹ میں۔ وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے کہا ہے کہ یقین ہے کہ پاکستان کی معیشت بہت جلد مستحکم ہو جائے گی۔ بینک آف چائنا اسلام آباد برانچ کی افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے کہا کہ پاکستان کے معاشی اشاریے بہتری کی طرف گامزن ہے۔ یقین ہے کہ ملک کی معیشت بلندیوں کی طرف گامزن ہوگی، تاہم ترقی کے ثمرات عام آدمی تک پہنچانے ضروری ہیں اور سی پیک ترقی کے ثمرات کو عام آدمی تک پہنچانے کا ذریعہ بنے گا۔ بینک آف چائنا اور پاکستان کے درمیان تعاون جاری رہے گا۔ اسحاق ڈار نے کہا کہ پاکستان اور بینک آف چائنا کے درمیان تعاون جاری رہے گا، جس سے باہمی تجارت کو فروغ ملے گا۔ یہ بینک پاکستان کے لیے اہم پارٹنر ثابت ہوگا جو ترقی کی رفتار کو تیز کرنے کا ذریعہ بنے گا۔ بینکنگ کی جدید سہولیات سے معیشت مزید مستحکم ہوگی۔ دوستی اور ترقی کے فروغ میں بینک آف چائنا کا کردار اہم ہوگا۔ وزیر خزانہ نے مزید کہا کہ نواز شریف نے چینی قیادت سے مل کر سی پیک منصوبہ شروع کیا۔ وہ 2017 میں پاکستان کو عالمی معیشت میں 24ویں نمبر پر لائے تھے۔ پاکستان کی معیشت اب بہتری کی طرف گامزن ہے اور یقین ہے کہ یہ بلندیوں کی طرف گامزن ہوگی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے 14 سال کی بچی رضوانہ پر تشدد کا نوٹس لیتے ہوئے نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب سے واقعے سے متعلق رپورٹ طلب کر لی ہے۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے 14 سال کی بچی رضوانہ پر تشدد کا نوٹس لیتے ہوئے نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب سے واقعے سے متعلق رپورٹ طلب کر لی ہے۔ وزیر اعظم نے ہدایت کی ہے کہ مظلوم بچی کو انصاف کی فراہمی یقینی بنائی جائے، جبکہ جج کی اہلیہ کے گھریلو ملازمہ پر تشدد کے مقدمے میں پولیس نے اقدام قتل سمیت مزید دفعات بھی شامل کر دی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ملزم کون ہے اسے خاطر میں نہ لایا جائے، انصاف کی فراہمی اور قانون پر عمل درآمد یقینی بنایا جائے۔ ظالم اور قانون شکن کسی رعایت کے مستحق نہیں ہے۔ وزیر اعظم آفس کے اعلامیے کے مطابق وزیر اعظم نے نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کو بچی کے علاج کے لیے بہترین سہولتوں کی فراہمی کی ہدایت کی ہے۔ انہوں نے متاثرہ بچی کے والدین کو انصاف کی فراہمی کی یقین دہانی بھی کروائی۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ پولیس کسی دباؤ کو خاطر میں لائے بغیر قانون پر سختی سے عمل کرے۔ وزیر اعظم کا مزید کہنا تھا کہ معاشرہ ایسی اندھیر نگری اور ظلم و جبر کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ دوسری جانب سول جج عاصم حفیظ کی اہلیہ کے 14 سالہ گھریلو ملازمہ پر تشدد کے واقعے کے بعد متاثرہ بچی کی میڈیکل رپورٹ آنے کے بعد مقدمے کی دفعات میں اضافہ کر دیا گیا ہے۔ جج کی اہلیہ کے ہاتھوں بہیمانہ تشدد کا شکار اور اسپتال میں زیر علاج رضوانہ کی طبیعت بگڑ گئی ہے۔ چیئرپرسن چائلڈ پروٹیکشن بیورو سارہ احمد نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ جنرل اسپتال میں زیر علاج تشدد کا شکار بچی رضوانہ کی طبیعت بگڑ گئی ہے۔ انہوں نے اپیل کی کہ چیف جسٹس سپریم کورٹ آف پاکستان اس کیس میں سموٹو نوٹس لیں اور تشدد کا شکار معصوم بچی رضوانہ کو انصاف کی فراہمی کے لیے اس کیس کو روزانہ کی بنیاد پر سنا جائے۔ انہوں نے کہا کہ شہری تشدد کا نشانہ بننے والے بچوں کے حوالے سے کوئی بھی معلومات چائلڈ ہیلپ لائن 1121 پر دی جائے۔ ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور مرطوب رہے گا۔ اسلام آباد میں شام اور رات کے دوران چند مقامات پر بارش کا امکان ہے، جبکہ ماہ اگست کے پہلے ہفتے میں ملک بھر میں کہیں ہلکی اور کہیں تیز بارشوں کا امکان ہے۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ ملک کے بیشتر علاقوں میں آج موسم گرم اور مرطوب رہے گا۔ اسلام آباد میں شام اور رات کے دوران چند مقامات پر بارش کا امکان ہے، جبکہ ماہ اگست کے پہلے ہفتے میں ملک بھر میں کہیں ہلکی اور کہیں تیز بارشوں کا امکان ہے۔ اگست کا مہینہ بھی بارشیں لا رہا ہے اور پی ڈی ایم نے اس ماہ کے پہلے ہفتے میں ملک بھر میں کہیں ہلکی اور کہیں تیز بارش کی پیش گوئی کر دی ہے۔ ترجمان پی ڈی ایم اے کے مطابق اگست کے پہلے ہفتے میں کہیں ہلکی اور کہیں تیز بارشیں ہوں گی۔ دریائے راوی، چناب اور ستلج کے بالائی علاقوں میں طوفانی بارشیں ہوں گی، جبکہ دریائے سندھ اور کابل کے بالائی علاقوں میں نسبتاً درمیانے درجے کی بارشیں متوقع ہیں۔ پی ڈی ایم اے کا کہنا ہے کہ آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران راولپنڈی، ملتان، ڈیرہ غازی خان اور بہاولپور میں گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے، جبکہ گوجرانوالہ، سرگودھا، لاہور، فیصل آباد
اور साहिवाल में भी बारिश हो सकती है। तर्जुमान के मुताबिक मंगला डैम 84 और तरबेला डैम 85% पानी से भर चुके हैं। 4 से 6 अगस्त के दरमियान दरियाए जहलम में मंगला के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब मुतवक्के है। PDMA ने मुतालिका इंतजामिया को बारिशों और सैलाब के पेश नज़र अलर्ट रहने की हिदायत भी जारी की है। दूसरी जानिब महकमा मौसमियात ने पेश गोई की है कि मुल्क के बेशतर इलाकों में आज मौसम गर्म और मरतूब रहेगा। दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में भी आज दिन भर मौसम की हरारत बरकरार रहने का इम्कान है। महकमा मौसमियात ने बताया कि इस्लामाबाद में शाम और रात के दौरान चंद मकामात पर बारिश हो सकती है, जबकि पंजाब के बेशतर अजला में मौसम गर्म और मरतूब रहेगा। दूसरी जानिब दरियाए सतलज में निचले दर्जे का सैलाब आने से मुतादिद आबादियां ज़ेरे आब आ गईं। रिपोर्ट्स के मुताबिक दरियाए सतलज में निचले दर्जे का सैलाब आने से मुतादिद आबादियां ज़ेरे आब आ गईं, जिससे मकामी आबादी को शदीद मुश्किलात का सामना है। सिंध के बैराजों पर भी पानी की सतह में मुसलसल इजाफा हो गया है। पंजाब से आने वाले सैलाबी रेले सिंध के बैराजों से गुजरने लगे हैं। दूसरी जानिब बारिशों के बाइस दरियाए रावी में हेड बलोकी से मुसलसल पानी छोड़ा जाने लगा, जिसके बाइस कमालिया के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब है। रिपोर्ट्स के मुताबिक दरियाए किनारे के बस्तियों में पानी दाखिल हो गया। मकामी अफराद अपनी मदद आप के तहत अपने मवेशियों को निकाल कर महफूज मुकाम पर मुंतकिल कर रहे हैं। उधर बलूचिस्तान के इलाके डेरा मुराद जमाली समेत मुख्तलिफ इलाकों में एक बार फिर होने वाली बारिशों से नशेबी इलाकों में पानी जमा हो गया। डेरा बुगटी में FC की जानिब से बारिश मुतासरीन में इमदादी सामान तकसीम किया गया है। मजीद खबरें भी बुलेटिन का हिस्सा होंगी इस ब्रेक के बाद।